شہید کا ایک خون کا قطرہ زمین پر گرنے کے پہلے پروردگار عالم شہید کی مغفرت کر دیتا ہے. اللہ اس کے ساتھ ہمارے یہاں کے بیپاری کو اٹھائے گا اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت خود کی ہے. آپ نے تجارت میں 2 مرتبہ آپ نے بیرون کے ملک کے شام کے سفر کیے. سیریا کے نبوت کے پہلے آپ نے بجریس کے آپ نے 2 سفر کیے. یہ حضرت خدیجہ کے غلام بیسرا کے ساتھ کیے اور 12 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہے ملک شام کا تجارت کے لیے. اور آپ تجارت کی منڈی میں ایک ساتھی کو آپ نے یوں کہا, ایک ساتھی نے کہ میں ابھی آتا ہوں, آپ یہاں کھڑے رہو. تو خرید و فروخت کا مسئلہ تھا. 3 دن تک وہ ساتھی نہیں آیا. آپ 3 دن تک اسی جگہ پر کھڑے رہے اور آپ نے وہی جگہ پر نماز ادا کی. اور 3 دن کے بعد جب وہ آیا تو بھول گیا تھا. تو صرف آپ نے اتنا بولا, میں تم وعدہ کر کے بھول جاتے ہو, یہ میرے نبی کے اخلاق تھے. کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی, کبھی کسی کو نہیں ستایا. تجارت کرنے کے طریقے ہیں, تجارت کرنے کے آداب ہے. اور اللہ کے نبی نے مزدوری کرنے کے فضائل سنائے کہ من امسا کال لن امسا مغفور لہو. جب کوئی انسان آٹو چلاتا ہے, گیریج میں جاتا ہے, کھیتی کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ, جب شام کو گھر پر آتا ہے اس کے بدن میں درد ہوتا ہے, اس کے سر میں درد ہوتا ہے, پروردگار عالم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر لیتے ہیں. یہ مزدوری کرنے کے فضائل سنائے. کعب بن عجرہ فرماتے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب بیٹھے صحابہ کرام اور ایک نوجوان وہاں سے گزرا, بوڈی کارڈ روایت میں فی جلدہ و نشاطہ, اس کا بدن, اس کا جسم بہت مضبوط تھا, طاقتور نوجوان. اور صحابہ نے کہا کاش کہ اللہ کے راستے میں ہوتا, اللہ کے راستے میں نکلتا. تو آپ نے فرمایا من خرج یسعی, اس لیے وہ گھر سے نکلتا ہے تاکہ حلال روزی کماوے, حلال کمائی کماوے. اور اس کے گھر میں 2 بوڑھے ماں باپ ہیں, ابوین شیخین, 2 بوڑھے ماں باپ ہیں. تو بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے لیے حلال روزی کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے, وہ اللہ کے راستے میں. اور اب دوسری بات فرمائی من خرج یسعی, وہ اس لیے گھر سے نکلتا ہے کہ اس کے گھر پر بیوی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس کی بیوی اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاوے. ان کے لیے حلال روزی کے لیے پسینہ بہاتا ہے, وہ بھی اللہ کے راستے میں. اور تیسری بات فرمائی وہ اس لیے گھر سے نکلتا ہے اگر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے, مزدوری کرے, مجاہدہ کرے, محنت کرے, وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. اور آپ نے چوتھی بات فرمائی اگر وہ گھر سے اس لیے نکلتا ہے راضیا مفاخرا, کہ میں بڑا بزنس مین بنوں, بڑا کاروباری بنوں اور لوگوں کے لیے میری شہرت ہو جاوے اور مال کماتے کماتے آدمی میں گھمنڈ پیدا ہو جاوے, تو آپ نے کہا وہ فی سبیل الشیطان, وہ تو شیطان کے راستے میں. کتنے نادان ہیں جو ترقی پر کرتے ہیں غرور, ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈھلتے دیکھا ہے. کتنے جو بیوقوف ہیں, چند پیسے آ جاتے ہیں, چند ڈگری مل جاتی ہے, عہدہ مل جاتا ہے, تو آدمی کا بولنا بدل جاتا ہے, آدمی کا طور و طریق بدل جاتا ہے, آدمی کا بیٹھنا بدل جاتا ہے, آدمی کا رویہ بدل جاتا ہے. کتنے نادان ہیں جو ترقی پر کرتے ہیں غرور, ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈھلتے دیکھا ہے. انسان کو غریب بننے میں دیر نہیں ہوتی اور انسان کو بیماری آنے میں دیر نہیں ہوتی. آدمی کو کتنی کی طاقت اللہ نے دی ہو, طاقت ہو, باڈی ہو, جسم مضبوط ہو, لیکن کبھی آدمی کو تکبر نہیں کرنا چاہیے. یہ طاقت اور جسم میں ایسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان کھوکھلا ہو کر قبر کی گود میں چلا جاتا ہے. اور مال آنے کی بنیاد پر کبھی زبان سے جملہ نکل جاتا ہے تو پروردگار عالم اس کو ایسا غریب کرتا ہے کہ ہماری باؤ کی گلیوں میں بھیک مانگنے والا اتنا بھکاری نہیں ہوتا. اتنا بڑا وہ بھکاری بن کے دنیا میں زندگی گزارتا ہے جن کی زندگی میں تکبر ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرنے کے فضائل سنائے, تجارت کرنے کے مسائل بتائے, لیکن آپ نے فرمایا دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. حب الدنیا رأس کل خطیئہ, یہ دنیا کی محبت ہر گناہوں کی جڑ ہے. جب دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو بھائی بھائی کا نہیں رہتا. جب دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو بھائی بہن کا نہیں ہوتا اور بہن بھائی کے لیے ہوتی. دنیا کی محبت ہزاروں بیماریوں کی بنیاد ہے, ہزاروں گناہوں کی جڑ ہے. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر مجھے ایمان والوں کے ایمان کا خطرے کا اندیشہ نہ ہوتا
تو میں کافروں کی گھروں کی چھتوں کو سونے کی بناتا، ان کے گھر کے کیواڑوں کو چاندی کے بناتا اور ان کے بدن کو میں لوہے کے بناتا، کبھی وہ بیمار نہ ہوتے۔ لیکن ایمان والا غیر مسلموں کی جائیداد کو دیکھ کر، ان کے کاروبار کو دیکھ کر اور دیوالی کی سیزن میں چمکتی لائٹوں کو دیکھ کر ایمان والا اپنے ایمان کو چھوڑ دیتا۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُقُفًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ پروردگار عالم آیات میں فرماتے ہیں اگر مجھے ایمان والوں کے ایمان کے خطرے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں غیر مسلموں کی گھروں کی چھتوں کو سونے کی بناتا اور ان کے گھر کے کیواڑوں کو میں چاندی کے بناتا۔ لیکن ایمان والا ان تمام کو دیکھ کر اپنے ایمان کو چھوڑ دیتا۔ ایک انسان کی چھوٹی سی دکان ہے، چھوٹی سی دکان، اگر میں جا کر یوں کہ تیری دکان تو برابر نہیں ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، مولوی صاحب آپ کو کیا معلوم اس میں میرا کتنا پسینہ لگا ہے، میرا کتنا سرمایہ لگا ہے، میرے کتنا مال لگا، تب جا کے میری مارکیٹ میں دکان بنی ہے اور ایک دکان تیار ہوئی ہے۔ ایک انسان ایک فیکٹری بولی تو اوپر جا کر یوں کہ تمہاری فیکٹری برابر نہیں ہے، جگہ برابر نہیں ہے، اور فیکٹری بنانے والا ناراض ہو جاتا ہے، پاگل تجھے پتہ ہے اس فیکٹری کو بنانے کے لیے میرا کتنا سرمایہ لگا ہے، میرا کتنا پسینہ گنا ہے، میری کتنی محنت ہوئی ہے، کتنا بڑا جہاں اللہ تعالیٰ نے بنایا، ساتوں سمندروں کو بنانے والا اللہ، ساتوں آسمان کو بنانے والا، ساتوں زمین کو بنانے والا، سات بر آدم کو پیدا کرنے والا اللہ یہ فرماتا ہے اگر میرے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا تو میں غیر مسلم کو ایک گھٹ پانی کا بھی نہ پلاتا۔ ارے اللہ نے لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء، اگر میرے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میرے نافرمان کو میں ایک گھٹ پانی کے نہ پلاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے پروردگار کے سامنے دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ نے دنیا کو ضرورت کی جگہ بنائی ہے، دنیا مقصد نہیں، مقصد دین ہے، دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، دنیا خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر خواہش پوری کرنے کی جگہ تو اللہ نے جنت بنائی ہے، جنت میں انسان کی ہر تمنا پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی۔ اب اللہ فرماتے ہیں اعدت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت تیار کی ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے جنت کے نظاروں کو دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے جنت کے نظاروں کو سنا ہوگا، نہ کسی کے دل پر جنت کا خیال بنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی اتنی بڑی جنت بنائی ہے کہ دنیا کیا ہے کہ دنیا صرف ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں، خواہش پوری کرنے کی جگہ تو اللہ نے جنت بنائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایک مثال دے کر اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر ابن آدم کو سونے کا جنگل بھر کر دے دیا جائے، اس کو سونے کا جنگل، ہمارے گھر میں تھوڑا سونا ہو تھوڑا سونا تو ہم گھر میں کتنا چھپا کر رکھتے ہیں، یہاں تک گھر کے بچوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا اور میاں بیوی چھپا چھپا کے رکھتے ہیں۔ یہ قیمتی چیز ہے، گولڈ ہے، سلور ہے، آدمی چھپا چھپا کے رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار مثال دیتے ہیں کہ پروردگار عالم اگر دنیا کے انسان کو سونے کا جنگل بھر کر دے، لَقُوَّتِ عَبَادِيَ مِن ذَهَبٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَانِيَةً، کتنا بڑا جنگل کہ ہمارے سوئیگام کے آگے کتنا بڑا صحرا ہے، راجستھان میں کتنا بڑا صحرا ہے، افریقہ میں کتنا بڑا صحرا ہے، کتنے بڑے بڑے جنگلات ہیں، سارا جنگل ایک انسان سارا جنگل بھر کر اللہ سونا دے تبھی انسان الحمدللہ نہیں کرے گا بلکہ دوسرے جنگل کی تمنا کرے گا۔ لَقُوَّتِ عَبَادِيَ مِن ذَهَبٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَانِيَةً، ایک دکان ہے ماشاءاللہ سارے بھائی کا گزران ہو رہا ہے، سب کا وقت اللہ کے راستے میں لگ رہا ہے، دو بھائی یہاں ہیں، دو بھائی اللہ کے راستے میں ہیں، ایک بیرون میں ہے، ایک اندرون میں کام کرتا ہے، چاروں بھائی کی فیملی کو نظر بناتا ہے، دکان بطور اسباب کے ہیں، اب چاروں کی الگ کر دی اور چاروں نے اپنے پیروں میں زنجیریں ڈال دی۔ دکانیں بڑھنے سے روزی نہیں بڑھتی، مشغولی بڑھتی ہے۔ کیا بڑھتی ہے؟ مشغولی بڑھتی ہے، روزی نہیں بڑھتی۔ روزی تو اتنی ہی ملے گی جتنی کے مقدر میں لکھی ہے۔ اللہ فرماتی ہے ابن آدم خلقتک للعبادۃ فلا تلعب، یا آدم کے بیٹے تیرے پیدا کرنے کا مقصد صرف میری عبادت ہے تو دنیا میں زیادہ کھیل کود مت کر۔ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد چمک دمک نہیں ہے، دنیا کا ڈیکوریشن نہیں ہے، دنیا کی زیب و زینت نہیں ہے. ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی وہ عروج ہوتا ہے. جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جس مال کے فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہے، جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہے، جن گھروں کو اجڑ جانا ہو، جہاں مکڑیوں کے جانے تن جانے ہو. کل بیت وإن طالت سلامتها، بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو صحیح آج وہاں مکڑیوں کے جانے ہیں. دنیا چند دن کا کھیل ہے، یہی تجھ کو دل ہے رہو سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے یوں ہی کیا مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آنکھیں کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جانگیں تماشا نہیں ہے، یہاں کے سوکھ تھوڑے ہیں، یہاں کی دکھ زیادہ ہے، یہاں کی مسکراہٹیں تھوڑی ہیں، یہاں کی چیخیں زیادہ ہے، یہاں کا ہنسنا تھوڑا ہے، یہاں کا رونا زیادہ ہے، یہاں کی آبادی تھوڑی ہے، یہاں کی ویرانی زیادہ ہے. دنیا مکڑی کا جالا ہے، دنیا دھوکے کا سامان ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جب دنیا کو بیان کرتے ہیں تو اللہ کا لہجہ بدل جاتا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. یہ ہے کیا دنیا؟ یہ تو کھیل کود ہے. قرآن نے بڑے بڑے مال کو کھیل کود کہا، بڑی بڑی دکانوں کو کھیل کود کہا، شاپنگ سینٹروں کو کھیل کود کہا، سپر مارکیٹ کو قرآن نے کھیل کود کہا. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ لوگوں دل کے کانوں سے بات جان لو، یہ بڑی بڑی فیکٹریاں، یہ بڑے بڑے مالز، یہ بڑے بڑے شاپنگ سینٹر، یہ بڑی بڑی سپر مارکیٹیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کھیل کود ہے. اللہ کی نگاہ میں کھیل کود ہے. ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. پھر اللہ آگے فرماتے ہیں میرے بندے وَقَسَمْتُ لَكَ رِزْقَكَ فَلَا تَتْعَبْ. میرے بندے میں نے تیری روزی کو تقسیم کر دی ہے تو اپنے آپ کو زیادہ روزی کے پیچھے مت تھکا، اپنے آپ کو عبادت کے پیچھے تھکا، نماز میں تھکا، رکوع میں تھکا، سجدوں میں تھکا، لمبے لمبے سجدے کر کے اللہ کا قرب حاصل کر، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت میں تھکا، اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے قدموں کو تھکا. تھکنے کی چیز تو عبادت ہے، تھکنے کی چیز تو اللہ کا راستہ ہے، تھکنے کی چیز تو راتوں کی تہجد ہے. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ فرماتی ہے آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، ہر نبی میں 40 انسانوں کی طاقت ہوتی ہے، اور میرے آقا تو نبیوں کے سردار ہے. کتنے بڑے پیغمبر، کتنے بڑے نبی اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ پیروں پر مرم آ جاتا تھا. حتیٰ تورت قدماہ، 20 رکعت تراویح پڑھنے پر پیروں میں ورم نہیں آتا، 40 رکعت کی نماز پڑھنے پر پیروں میں ورم نہیں آتا. اور نبی میں تو روحانی طاقت بھی ہوتی ہے، جسمانی طاقت بھی ہوتی ہے. کتنے لمبے لمبے سجدے ہوں گے، کتنے لمبے لمبے رکوع ہوں گے، کتنا لمبا قیام ہوگا، کتنا اللہ کا تعلق ہوگا، کتنی اللہ کی محبت ہوگی، کیونکہ دل بنا ہوا تھا. نبیوں کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے. میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے دل غلاظتوں کے گٹر بن چکے ہیں، دلوں میں اندھیرا چھا چکا ہے. آج ہر گھر بجلی کے قمقموں سے روشن ہے، پر دل کاری رات سے زیادہ تاریک ہے. مصنوعی قہقہے گونجتے ہیں پر دل خون کے آنسو روتا ہے. چہرے ان کے چمکتے ہیں پر دل کے اندر ویرانی ہے. لباس ہمارے زرق برق ہے پر دل کے اندر خاک آلود ہے. اوپر تو رنگوں کی بہار ہے، اندر تو ویرانوں کے راج ہے. اوپر تو خوشیوں کے سامان ہے، اندر تو بربادیوں کے گیت ہے. اوپر سے خوشحال اندر سے بدحال، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دل کسی اور کی محبت میں چلا جا چکا ہے، دل اللہ کی محبت سے خالی ہو چکا، دل غلاظتوں کا گٹر بن چکا، دل کی دنیا اندھیری بن چکی. دنیا نے دلوں کو جگہ پکڑ لی، دل سے اللہ کی محبت نکل گئی. اللہ کی محبت ہوتی نا تو سجدوں میں انسان تڑپتا، رکوع میں تڑپتا، اللہ کے راستے میں نکلے انسان تڑپتا، محنت کرتا. ہمارے پورے واؤ کا ایک نوجوان بے نمازی نہ رہے، رمضان میں بے روزہ نہ رہے، گھر کی عورت بے پردہ نہ رہے، گھر کا مرد بے نمازی نہ رہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ اندر کی فکر کو بیدار کرتا، اندر کی فکر کو اجاگر کرتا. لیکن میرے بھائیو، ہماری محنت جسم پر ہو رہی ہے، ہماری محنت دل پر نہیں ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کے جسم کو نہیں بنایا، اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کے دل کو بنایا. جب دل بدل جاتے ہیں تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں، جب دل بدل جاتے زندگیاں بدل جاتی ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی باڈی میں گوشت کا لوتھڑا ہے. ان فی الجسد مضغۃ فإن صلحت صلح الجسد كله. جب وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح سالم ہوتا ہے تو پوری باڈی صحیح سالم ہوتی ہے. اگر وہ گوشت کا لوتھڑا بیکار ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے تو پوری باڈی خراب ہو جاتی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، الا وهي القلب، اور وہ انسان کا دل ہے. جب دل بن جاتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے. جب دل بنتا ہے تو آنکھوں کا دیکھنا بدل جاتا ہے، کانوں کا سننا بدل جاتا ہے، زبان کے بول میٹھے ہو جاتے ہیں، ہاتھوں کا پکڑنا صحیح ہو جاتا ہے، پیروں کا چلنا صحیح ہو جاتا ہے. ہمارا پورا کا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے چلا جاتا ہے. جب دل بدل جاتا ہے تو دلوں کو بنانے کی محنت دعوت کی محنت جسے ہمارے دل بدلتے ہیں. وہ ایسا فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال دعوت میں دلوں کے پلٹنے کی صلاحیت رکھی ہے. ہزاروں انسانوں کی زندگیاں پلٹ گئی، ہزاروں انسانوں کے جذبات پلٹ گئے. جب دل کی دنیا بدل جاتی ہے تو انسان کے دل کا رخ دکان پر بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کی طرف ہوتا ہے. گاہکوں کی لائن ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان کی آواز ٹکراتی ہے، تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹتی کہ میرے دل میں صرف اللہ ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کا تعلق ہے. گاہکوں کی بھیڑ ہے، سیزن ہے، خوف نہیں، آن سیزن ہے. اللہ کی دنیا کو دیتا ہے. اللہ اس وقت بندے کا امتحان لیتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں، میرے بندے کے کان میں میرے نام پڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. ارے میرے بندے، یوں سمجھتا ہے میری دکان بڑی ہے، میرے مال بڑے ہیں، بازار کی سب سے مشہور دکان میری ہے، چاروں طرف گاہکوں کی بھیڑ ہے. اب اللہ ایک طرف بلاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اگر آپ اس وقت کاروبار کو بند کر کے تالا لگا کر خدا کے گھر کی طرف بھاگتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ کے بازار میں کھڑا تھا، اچانک عصر کی اذان ہوئی. میں نے مدینہ منورہ کے تاجروں کو دیکھا، بزنس مین کو دیکھا، ان کے کان اللہ اکبر کی آواز سنتے ہی دکانیں کھلی ہوئی ہیں. اور تاجرین اور مدینے کے بڑے بڑے بزنس مین، مدینے کے تاجر اس طریقے پر مسجدوں میں آ رہے ہیں جیسا کہ ان کو کسی نے بلایا ہو. اس وقت میری زبان پر یہ آیت جاری ہو گئی کہ اللہ نے انہی لوگوں کے بارے میں آیت نازل فرمائی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. یہ تو ایسے مرد ہیں، قرآن نے ایسے بیپاریوں کو مرد کہا، ایسے بزنس مین کو مرد کہا، رجال کہا. یہ تو ایسے مرد ہیں جن کا خرید و فروخت کرنا، لے بیچ کرنا، جن کا بیچنا اور خریدنا اللہ کے ذکر سے، نماز کے قائم کرنے سے، زکوٰۃ کے دینے سے ان کو غفلت میں نہیں ڈالتا. کیوں؟ ان کے دل میں ڈر ہے. اس بات کا ڈر کہاں چلا جائے گا، اس بات کا ڈر نہیں. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ اسے دین سے ڈرتے ہیں جس دن دل بھی پلٹ جائے گا اور آنکھیں بھی پلٹ جائے گی. اور وہ قیامت کے دن کا ڈر ہے اور وہ دھماکے کا ڈر ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. کہ دنیا کے انسانوں اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب زلزلہ بھیجے گا، قیامت کا زلزلہ بڑی خطرناک چیز ہے. اور میرے بھائی، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. عقل مند انسان ہو گئے. فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے الکیس من دان نفسا. عقل مند ہو گئے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے کہ میرے دل میں دنیا کتنی ہے، میرے دل میں آخرت کتنی ہے، میرے دل میں دنیا کی جگہ کتنی ہے. انسان سمندر میں سفر کرے، جہاز میں کوئی مسئلہ نہیں، پورے سمندر میں جہاز میں سفر کرتا ہے. پانی جہاز کے باہر ہے، کوئی بات نہیں، بہت اچھی چیز ہے. لیکن پانی اگر جہاز کے اندر آ جاوے تو جہاز بھی ڈوبے گا اور جہاز کے اندر بیٹھنے والے مسافر وہ بھی پانی میں ڈوب جائیں گے. دنیا ہمارے اطراف میں بڑے بڑے کاروبار ہیں. ابو حنیفہ بہت بڑے تاجر تھے. کوفہ میں ان کی 100 دکانیں تھیں، بصرہ میں ان کی دکانیں تھیں، بغداد میں ان کا شاپنگ سینٹر تھا.
ہماری امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن 40 سال تک عشاء کے حضور فجر کی نماز پڑھی ہے، فجر کی نماز پڑھی ہے۔ سعید بن مسیب اتنے بڑے آدمی، جیسے ہمارے مہمان برادری میں خاص طور پر کہتے ہیں نا، ایک پولسا والا، ایک چونا والا، اتنے کاروبار کرتے کہ لوگ ان کے نام کی جگہ کاروبار کے نام لیتے ہیں۔ یہ کون بھائی؟ یہ پولسا والا، یہ کون؟ یہ چونا والا، یہ کون؟ یہ تیل والا، یہ لوگ کاروبار کے نام سے جانتے ہیں۔ سعید بن مسیب کو زیتونی، سعید زیتونی، سعید زیتونی، زیتونی کے نام سے ان کو پکارتے تھے۔ وہ فرماتے اللہ کی قسم 25 سال مسجد میں آنے کے بعد اذان ہوئی ہے، اور یہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے کسی مقتدی کی پیٹھ نہیں دیکھی۔ کیا مطلب؟ صف اللہ کی پابندی تھی۔ اتنے بڑے زیتون کی تجارت کرنے والے، زیتون کے بیپاری، ملکوں میں ان کے بڑے بڑے کاروبار تھے، بڑی بڑی دکانیں ان کے ملکوں میں تھی، لیکن فرماتے ہیں 25 سال تک میں نے کسی مقتدی کی پیٹھ نہیں دیکھی، اور 15 سال تو میرے ایسے گزرے ہیں کہ مسجد میں آنے کے بعد اذان ہوئی ہے۔ وہ بھی تو تاجر تھے، ہم بھی تو تاجر ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے کے تاجر، رحمان تاجر، مکہ مکرمہ مالدار صحابہ کرام بھی تھے، غریب صحابہ کرام بھی تھے۔ مدینہ منورہ سے اکثر صحابہ انصار مدینہ غریب تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، باغات والے تھے۔ مکہ کے صحابہ بڑے بڑے تاجر تھے۔ ٹاپ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، ابو بکر جرح جنتی، سعید جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، عبد الرحمن عوف جنتی۔ مدینے کے ٹاپ کے تاجر، بہت بڑے مالدار صحابی، لیکن جنتی ہیں۔ بڑے بڑے بزنس مین کو دنیا میں جنت کی بشارت ملتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں زندگی گزر گئی کبھی ہماری نماز تکبیر اولیٰ کے بغیر نہیں ہوئی۔ تجارت کرنے کے اصول ہیں، بڑے بڑے مالدار بننا اچھی چیز ہے، پہلے دیندار بنو پھر مالدار بنو تو ہمارا مال صحیح جگہوں پر لگے گا۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں شور ہوا، کیا ہوا؟ مدینہ منورہ میں شور ہوا۔ عائشہ فرماتی ہے اپنے خادمہ کو بھیجا، اپنے خادم کو کہ جا کر مدینے میں دیکھ کر آؤ، کیا کسی نے مدینے پر حملہ تو نہیں کر لیا، حملہ تو نہیں کر لیا، اتنا شور ہو رہا ہے۔ جب خادم نے آ کر دیکھا کہ مدینہ منورہ کی مارکیٹ میں عبد الرحمن عوف جگہ کھڑے ہیں اور ان کا اتنا سارا مال آیا ہوا ہے کہ پہلا اونٹ مدینے کی مارکیٹ میں ہے اور آخری اونٹ مصر کے بازاروں میں ہے۔ ایجپٹ کا مصر کے بازار میں آخری اونٹ ہے، پہلا اونٹ مدینے کی مارکیٹ میں ہے۔ سارے کے سارے اونٹ گلوں سے لدے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں۔ اب غریبوں کا شور ہے، یتیموں کا شور ہے، چھوٹے چھوٹے بزنس مین کھڑے ہیں مال کو لینے کے لیے۔ خادم نے اگر عائشہ کو فرمایا کہ کسی نے مدینہ منورہ پر حملہ نہیں کیا، عبد الرحمن بن عوف کا مال ان کے شام سے مصر سے آیا ہوا ہے۔ تو عائشہ نے کہا عبد الرحمن کو جا کر کہہ دو اتنا سارا مال ہوتے جنت میں کیسے جاؤ گے؟ حلال ہوا حساب، حرام ہوا عذاب۔ حلال پر تو حساب ہے، حرام پر تو عذاب ہے۔ اللہ کی طرف دو سوال ہوں گے، مال کہاں سے کمایا اور مال کو کہاں لگایا۔ کہاں سے کمایا اس کا بھی حساب ہے، کہاں پر لگایا اس کا بھی جواب ہے۔ مال تم نے کہاں سے کمایا اور تم نے مال کو کہاں پر لگایا۔ عبد الرحمن عوف کھڑے ہوئے تھے، پورا مجمع صحابہ کا بھرا ہوا تھا، تاجروں کا، یتیموں کا بھی، غریبوں کا بھی، اور عائشہ کا پیغام سنایا۔ عبد الرحمن، عائشہ فرماتی ہیں اتنا سارا مال ہوتے ہو جنت میں کیسے جاؤ گے؟ اسی وقت حضرت عبد الرحمن عوف نے سارا کا سارا مال یتیموں پر، غریبوں پر اور اللہ کے دین کے مصارف پر، اللہ کے دین کے تقاضوں پر خرچ کر دیا، اور یہ فرمایا عائشہ کو جا کر کہہ دو ہم جنت میں ایسے جائیں گے، جنت میں ایسے جائیں گے۔ جنت میں جانے کا آسان عمل بتایا، آسان عمل بتایا کہ خرچ کر کے جنت۔ مال بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، مال فتنہ نہیں، مال نعمت کس کے لیے؟ حدیث پاک میں ہے نعم المال للرجل الصالح، مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے نیک آدمی کے لیے۔ نیک آدمی کے لیے مال نعمت ہے، برے آدمی کے لیے مال فتنہ ہے، وبال ہے۔ ایک آدمی کے پاس مال ہوگا تو مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرے گا، یتیموں پر کرے گا، بیواؤں پر کرے گا۔ جب بھی اللہ کا دین کا تقاضا ہوگا، اللہ کے دین کے مصارف ہوگے، مال خرچ ہوتا رہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ میرے بھائی سخی بنو، بخیل مت بنو۔ سخی جنت سے قریب ہے، سخی اللہ سے قریب ہے، بخیل آدمی جہنم سے قریب ہے۔ بخیل 5 وقت کی نماز کے پڑھنے کے باوجود بخیل جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔
شیطان کی دوستی بخیل سے، سخی سے، شیطان کی دوستی بخیل سے ہے، سخی سے نہیں ہے۔ شیطان کہتا ہے اگر سخی فاسق بھی ہوگا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کی سخاوت اس کو جنت میں لے جائے گی۔ بخیل عابد بھی ہے، شیطان کہتا ہے مجھے عابد بخیل سے کوئی خطرہ نہیں، اس کا بخل ہی اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ مال تو آنے جانے والی چیز ہے، اصل اپنی زندگی کو قیمتی بنانا، اپنی زندگی کو قیمتی بنانا۔ تو اللہ فرماتے میرے بندے میں نے تیری روزی کو تقسیم کر لیا ہے، اس زیادہ اپنے آپ کو روزی کی پیچھے مت تھکا، ہر ایک کو مقدر کی روزی ملے گی۔ جس پرچی میں اللہ نے انسان کی موت لکھی ہے اسی پرچی میں اللہ نے انسان کی مقدر کی روزی لکھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی انسان کے انتقال کا وقت ہوتا ہے تو سکرات کا وقت ہوتا ہے، گھر والے جمع ہوتے ہیں، اس کے منہ میں پانی ڈالو، لیکن کبھی کبھی پانی بہایا جاتا ہے، اس کے مقدر کا قطرہ دنیا کا ختم ہو چکا ہے۔ کبھی کبھی سانس تیز چلتی ہے، میڈیکل سائنس جو بھی کہتا ہو، لیکن فقہاء نے کتابوں میں لکھا ہے سانس تیز اس لیے چلتی ہے کہ اس کی دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم ہے، سانسیں زیادہ ہوتی ہیں تو پروردگار عالم سانس کو تیز کرتا ہے، جیسے آخری سانس ہوتی ہے انسان کی وجہ سے رخصت ہو جاتا ہے اور اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ زندگی کا ایک ایک دن کا حساب دینا ہے، ایک ایک روپے کا حساب دینا ہے، اور قبر میں جانے پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ یہ تمہارا باپ کا قبرستان ہے، کتنے تمہارے یہاں کے نوجوان بائک پر، ایکٹیوا پر اور گاڑیوں پر کانوں میں ایئر فون لگا کر وہاں سے گزرتے ہیں اور گانا گاتے گاتے، گانا سنتے سنتے، کاروبار کی باتیں کرتے کرتے، دوستوں سے باتیں کرتے کرتے فون پر وہاں سے گزرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے میری ماں کی قبر ہے، میری دادی کی قبر ہے، میرے دادا کی قبر ہے، لیکن کسی کو فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ دنیا تو دھاگے کا سامان ہے۔ ماں بڑی بڑی قبر میں ہے، اپنے بچے سبحان اللہ سننے کی محتاج ہے، میرا بیٹا سبحان اللہ پڑھ کے مجھے دے، سورہ فاتحہ مجھے پڑھ کے دے، لیکن دنیا کی مشغولی جب خود نماز نہیں پڑھنے دیتی، خود اللہ کے راستے میں جانے نہیں دیتی، وہ اپنی ماں کو کیا یاد کرے گا؟ ابھی ہمارے احمد آباد میں ہماری بلڈنگ کے آگے ایک ڈاکٹر مقیم کے چچا کا انتقال ہوا، لڑکا بھی کینیڈا میں ہے اور لڑکی بھی کینیڈا میں ہے، میاں بیوی دونوں گھر پر ہیں، میاں کا انتقال ہو گیا۔ لڑکی کو بلایا کہ میرے پاس آنے کا وقت نہیں، بیٹی کو بلایا کہ تمہارا داماد نہ کہتا ہے، جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، غسل دینے والا کوئی نہیں تھا۔ بیٹے کو ایجوکیٹڈ تو بنایا لیکن دیندار نہ بنایا، بیٹی کو اسکول تو پڑھائی لیکن دیندار نہ بنائی۔ ایجوکیشن بغیر دینداری کے انسان کو گمراہی بن جاتا ہے۔ اور آپ کا جنازہ پڑا ہے، نہ بیٹی آنے کو تیار ہے نہ بیٹا آنے کو تیار ہے۔ یہ کون سی دنیا ہے جو باپ اور بیٹے کو الگ کر دے؟ یہ کون سی دنیا ہے جو بیٹی اور باپ کو الگ کر دے؟ یہ دنیا نہیں تو مال بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس سے میرے بھائیو، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو۔ ہمیں مرنا ہے، ہمیں قبر میں جانا ہے۔ یہ کتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، رات کو سویا کہ کیا ہوا کہ دل کا دورہ ہوا، کہ کہاں لے گئے، کہ تاجرہ لے گئے، حرام دے گئے، بیسا لے گئے، راستے میں انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد اعلان ہوتا ہے مرحوم عثمان بھائی کا انتقال ہو گیا، لیکن ہر ایک کی زبان پر یہ ہوگا جنازے کا وقت کون سا ہے، جنازے کا وقت کون سا ہے۔ نام کو کٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب دنیا میں تمہارا نام چلتا تھا، قبر میں نام نہیں چلے گا، قبر میں ڈگری نہیں چلے گی، قبر میں عہدہ نہیں چلے گا، قبر میں تمہارے اعمال دیکھے جائیں گے۔ کتنی تم نمازیں پڑھتے تھے، کتنے روزے رکھتے تھے، کتنا قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تم کتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے، تم رات کو کتنے مصلوں پر تڑپتے تھے۔ تمہارا بچہ بھی نمازی تھا، بچہ کاروبار نہیں کرتا، تمہارے آنکھوں میں آنسو آئے، بچے کی بیداری پر کبھی رونا نہیں آیا۔ محلے کے نوجوان شراب پیتے تھے، اپنے بیٹے کی نہ کمانے پر ماں بھی روئی، باپ بھی رویا۔ محلے کے نوجوان اللہ کی نافرمانی بھی تھے، کبھی گشت کر کے اگر تم کو اللہ کی دین کی دعوت دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قدم منیب اسدی فرماتے ہیں، میں نے میرے سرکار کو دیکھا، فجر کی نماز کے بعد آپ ملاقاتوں میں نکلے، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہے، نبیوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ جب میرے آقا ملاقات میں گئے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے گئے، ارے میرے بھائیو، میں صرف نماز پڑھتا رہوں، میری بستی کے نوجوان بے نمازی ہو، میں قرآن پڑھتا رہوں اور قرآن تاقوں میں
سجایا گیا ہو، رمضان کے علاوہ وہ قرآن نہ پڑھتا ہو، وہ اللہ کا ذکر نہ کرتا ہو، صرف میں پڑھتا رہوں، اللہ کی بارگاہ میں پوچھو کہ میرے بندے تو نے میرے امت محمدیہ میں پیدا کیا تھا، تیری ذمہ داری خود ہی بھی دین پر چلنا تھی اور وہ دین پر چلانے تیری ذمہ داری تھی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ملاقاتوں میں نکلے، ایک انسان کو آپ نے دین کی بات کی، اس نے نبی کے چہرے پر تھوکا۔ کس کے چہرے پر؟ اللہ کے نبی کے چہرے پر۔ فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي وَجْهِهِ، اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوکا۔ میرے نبی کا چہرہ، قرآن میں اللہ کے نبی کے چہرے کی قسم کھائی ہے، وَالضُّحَىٰ، اے نبی تیرے روشن چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، نبی جی آخرت دنیا سے بہتر ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے پیارے محبوب پروردگار عالم، تیری قربانی کی بنیاد پر، تیرے مجاہدوں کی بنیاد پر اللہ آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ نبی جی آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب میرے سرکار جب مکے کی سرزمین پر محنت کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو مسجد سے جوڑ رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں، ایک انسان نے نبی کے چہرے پر تھوکا۔ کتنا خوبصورت چہرہ، ماں عائشہ فرماتی ہے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کٹوا دی، کاش میں محبوب کو دیکھتی تو اپنی گردنیں کٹوا دیتی۔ ابن نبی کا حسن تھا، حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّمًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فَكَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرے سرکار کے بارے میں حسان بن ثابت فرماتے ہیں ایسی ماں نے ایسا حسین بچہ نہیں جنا، کسی ایسی ماں نے اتنے اونچے خاندان والا بچہ نہیں جنا، میرے آقا کو ایسے اللہ نے پیدا کیے جیسے میرے آقا کی منشا تھی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے جب میرے گود میں جب بچہ پیدا ہوا محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، آپ نے پیدا ہوتے ہی ہم مختون پیدا ہوئے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے دنیا میں اگر ختنہ کرایا جاتا ہے، جب میرے نبی پیدا ہوئے وہی جب مختون پیدا ہوئے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے ناک کو کاٹا جاتا ہے۔ میرے سرکار جب پیدا ہوئے بالکل پاک اور پتر تھے، آپ کے بدن پر کوئی ناپاکی کا نشان نہیں تھا، آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ پیدا ہوتے ہی حضرت عثمان بن طلحہ کی والدہ فرماتی ہیں شفا میں وہاں موجود تھی، پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے صبح شادی کا وقت تھا، میں نے اس روشنی کے اندر میں نے ہیرا کے محلات کو دیکھا، میں نے قیصر کو دیکھا، میں نے کسرا کو دیکھا، میں نے حبشہ کو دیکھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام ہے۔ محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جو کلمہ لے کر آئے ہیں وہ کلمہ افریقہ کے جنگلوں میں پہنچے گا، کسرا کی دیواروں میں پہنچے گا، قیصر کے محلات کو فاتح کرے گا۔ پھر میرے نبی نے سجدہ کیا، یوں نہیں کہ آپ سو گئے، ایک انسان جو بڑا ہو کر سجدہ کرتا ہے، آپ نے سجدہ کیا، شہادت کی انگلی کو آپ نے اونچا اٹھایا کہ میں توحید کا سبق لے کر آیا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ توحید کا سبق ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا، یا اللہ کی مدد کی جائے گی۔ بتوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، لا الہ الا اللہ یہ ظاہر کا یہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ یہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ ظاہر ہو نہیں سکتا، محمد رسول اللہ یہ چھپ نہیں سکتا۔ جب لا الہ الا اللہ جب دل میں اترتا ہے تو محمد رسول اللہ ہماری زندگی میں ظاہر ہوتا ہے، ہمارے اخلاق بتائیں گے، ہماری معاشرت بتائے گی، ہمارے معاملات بتائیں گے، ہماری عبادات بتائے گی۔ یہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے۔ ایک نوجوان جب ماں کی مارکیٹ میں نظروں کو جھکا جھکا کر بازار میں چلتا ہے، بازار کی ایک ایک چیز نظریں اٹھا اٹھا کر کہہ رہی ہے یہ کون محمد کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ کون عاشق غلام عاشق رسول جا رہا ہے، یہ کون میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا فرما بردار جا رہا ہے۔ میرے بھائیو ایک کلمہ زبان پر ہے، اس کلمے کو دل میں اتارو۔ آپ نے سجدہ کر کے امت کو پیغام دیا ہے، اے میری امت میں نماز کو لے کر آیا ہوں، اے میری امت میں نماز کو لے کر آیا ہوں، نماز کبھی مت چھوڑنا۔ آپ دنیا میں آتے ہی سجدہ کر کے امت کو نماز کی ترغیب دی ہے۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا ماں عائشہ فرماتی ہیں آپ کی زبان میں صرف دو جملے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز کبھی مت چھوڑنا، میری امت اپنے ماتحت
کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، محبت سے پیش آنا۔ آپ نے دو باتیں بتائی، حقوق اللہ میں نماز کو بتایا، حقوق العباد میں نرمی کرنے کا حکم دیا، آپ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ پھر جیسے آپ نے سر اٹھایا، کمرے میں اچانک بادل آیا، بادل حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ کمرے میں بادل آیا اور میرے بچے کو ڈھانپ لیا، ابھی صرف 2-3 دن ہوئی پیدا ہوتے ہی، اور بادل میں سے آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، اس بچے کو مشرق کا چکر لگاؤ، اس بچے کو مغرب کا چکر لگاؤ، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ ساری دنیا کے انسان اس بچے کی شان کو دیکھ لے، یہ کتنی بڑی ہستی ہے، یہ کتنے بڑے پیغمبر ہیں اور یہ کتنے بڑے نبی ہیں۔ اور بادل میں سے آواز آئی وآتوہ خلق آدم، اسے آدم علیہ السلام کی اخلاق دو، ومعرفت شیس علیہ السلام کی معرفت دو، وشجاعت نوح علیہ السلام کی بہادری دو، وخلت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، واستسلام اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، وحکمت لوط علیہ السلام کی حکمت دو، وفصاحت صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، ورضا اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، وبشرى یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، وجمال یوسف علیہ السلام کا جمال دو، وشدت موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو، وجہاد یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، وحب دانیال علیہ السلام کی محبت دو، ووقار الیاس علیہ السلام کا وقار دو، وقلب ایوب علیہ السلام کا دل دو، ولحن داؤد علیہ السلام کی شدی زبان دو، وطاعت یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، وزہد عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے بے رغبتی دو، وغمدوہ فی اخلاق النبیین، سارے نبیوں کو اللہ نے جو دیا ہے، نبی کے پیدا ہوتے ہی ان کے دل میں سجا دو۔ اس نے یوسف دبے عیسیٰ یدے بیدہ داری، آنچے خما خما دارت تو تنہا داری۔ ابھی میرے سرکار پیدا ہوئے ہیں اور پیدا ہوتے ہی تمام نبیوں کی کیپیسٹی، تمام نبیوں کے کمالات، تمام نبیوں کی صلاحیت جب میرے نبی کی زندگی میں اتاری ہوگی۔ وہ سرکار 40 سال میں نبوت ملی، 63 سال میں اللہ کے پیارے ہوئے ہیں، کتنے بڑے کمالات والے نبی بنے کہ میرے آقا صلی اللہ تبارک علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر حرا میں جا رہے ہیں، صحابہ کا مجمع ساتھ میں ہے، اور ایک بدو دیہات کا رہنے والا مری ہوئی گو کو لے کے آ رہا ہے۔ یہ گو کو جانتے ہو، گو کو مری ہوئی گو کو لے کر آتا ہے۔ آپ نے اس بدو کو دعوت دی، بدو ایمان قبول کر لے، تیرا کام بن جائے گا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ بدو نے کہا اچھا انت تقول من تقول، تو وہی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، بدو ہے نا، تو وہی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ آپ نے کہا میں وہی ہوں۔ تو بدو نے کہا اگر تیری قوم نے اگر تجھے پناہ نہ دی ہوتی لقتلت شر قتلۃ، تو میں تجھے بری طرح قتل کر دیتا۔ اس کو کہہ رہا ہے سرکار مدینہ کو، حضرت عمر قریب تھے، یا رسول اللہ تھوڑی سی اجازت دے دو، اس کی گردن اڑا دو، اس کی گردن اڑا دو۔ تو آپ نے کہا عمر درگزر کرنا نبوت کی شان ہوتی ہے، درگزر کرنا نبوت کی شان ہوتی ہے۔ آہ کرنا لبوں موسی عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا قدم آگے بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ تو ستائے جا، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ کمڑی کا کام صبر کا ہے، یا پوروں کی سین نہیں ہے یا تو کانٹوں کی سین ہے، یہ کام چالاکیوں کا نہیں ہے، یہ کام تو قربانیوں کا ہے، یہ کام جان بچانے کا نہیں ہے، جان کھپانے کا ہے۔ صحابہ نے راہ خدا میں اپنی لاشیں بھی چلائی ہے۔ عمر صبر کرنا یہ تو نبوت کا کام ہوتا ہے۔ تو کہا ایمان قبول کر، تو اس نے اپنی مری ہوئی گو کو نکالی، مری ہوئی گو کو نکالی اور یوں کہا ان لا اؤمن هذا یؤمن الذب، میں ایمان قبول نہیں کروں گا جب تک میری گو ایمان قبول نہ کرے۔ کیسے دیہاتی تھے، کیسا ان کا دماغ تھا، میری گو ایمان قبول کرے گی تو میں ایمان قبول کروں گا۔ تو آپ نے کہا اچھا چل تیری گو کو نکال، اس نے گو کو نکالی۔ آپ نے کہا یا زب، تو گو نے آنکھیں کھولی اور حضور کی طرف دیکھ کر کہا لبیک وسعدیک یا زین من خاف یوم القیامہ۔ واہ بھائی واہ، وہ نبی ہم کو ملے میرے بھائیو، اپنے آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ، اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو،
اپنے چہرے کو حضور والا چہرہ بناؤ اور اپنے لباس کو حضور والا لباس بناؤ. اپنے ہاتھوں میں اللہ کی عشق کی ہتھکڑیاں ڈالو, اپنے پیروں میں اللہ کی محبت کی بیڑیاں ڈالو, اور اپنے گلے میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا گلوبند ڈالو. لمبے لمبے سجدے کر کے اپنے ماتھے میں اللہ کے سجدے کا جوبر سجاؤ. پھر دیکھو تم کیسے اللہ کے پیارے لگو گے. اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا, نبی بھی ہم سے محبت کریں گے. تو کہا لبیک و سعدیک, لبیک میں حاضر ہو یا رسول اللہ. سعدیک میری خوش قسمتی کی انتہا ہے کہ آج مجھے میرے سردار سے باتیں کرنے کا موقع ملا ہے. پھر آگے یوں کہا یا زین من وافا یوم القیامہ, ایک قیامت کے دین کے ڈیکوریشن, ایک قیامت کے دین کو خوبصورت بنانے والے نبی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ پڑھنے کے زمانے سے ترک سر سے میں پڑھتا تھا, مطالعہ کرتے کرتے حضور کے بہت سارے نام میں اپنے کاپی میں لکھے ہیں. یہ سب سے بہتر نام جو میرے نبی کو دیا وہ گھوڑے دیا ہے. یا زین من وافا یوم القیامہ, ایک قیامت کے دین کو خوبصورت بنانے والے نبی. کیا مطلب؟ قیامت کا دین تو اندھیرے کا دین ہوگا. الظلم ظلمات یوم القیامہ, قیامت کا دین تو اندھیرے کا دین ہوگا. وہ یوں کہہ رہی ہے نبی جی آپ کے ہوتے ہی قیامت کا دین بھی روشن ہو جائے گا, قیامت کا دین بھی روشن ہو جائے گا. پھر آپ نے گو کو ایمان کا سوال کیا, من تعبدو, تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو گو نے جواب دیا وفی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ راحتہ وفی النار عقابہ. اس خدا کی عبادت کرتی ہو جس کا عرش آسمانوں میں ہے, جس کے مسخر کردہ راستے سمندروں میں ہے, جس کی حکومت زمینوں میں ہے. جنت میں آرام ہے, جہنم میں سزا ہے. پھر آپ نے پوچھا من انا, میں کون ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا انت خاتم النبیین وانت امام الانبیاء, انت طٰہٰ, انت یاسین, انت مزمل, انت مدثر. آپ نبیوں کے نبی ہیں, نبیوں کے سردار ہیں, خاتم النبیین ہیں, چادر اوڑھنے والے نبی ہیں, کالی کملے والے نبی ہیں. قد افلح من صدقک, آپ کی باتوں کے ماننے والے کامیاب ہیں. وقد خاب من کذبک, اور آپ کی باتوں کو ٹھکرانے والے ناکام ہیں. دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اتنے بڑے سرکار گلیوں میں گشت کر رہے ہیں, اللہ کا تعلق جوڑ رہے ہیں. لوگ میرے نبی کے چہرے پر تھوکے, آپ تھوڑے سے آگے گئے. ایک انسان نے میرے نبی کے چہرے پر مٹی ڈالی, ومنہم من حصى علیہ التراب, چہرے پر تھوک بھی ہے, گرد و غبار بھی ہے. آپ تھوڑے سے آگے گئے, لوگوں نے حضور کو گالیاں بولی. ومنہم من سبہ حتی انتصف النہار, جہاں تک سورج بالکل سر پر آ گیا. ظہر کا وقت ہو گیا, فجر کے بعد کے مکہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کرانے کے لیے ظہر کا وقت آیا. جب گھر پر پہنچے ہیں تو چہرے پر گرد و غبار بھی ہے, تھوک بھی ہے, اور گالیاں سن سن کے میرے نبی کا دل ٹوٹ چکا ہے. آپ کی بڑی بیٹی زینب نے دیکھ لیا میرے ابا غمگین ہے, چہرے پر تھوک ہے. پیالے میں پانی لے کر آئی, فاقبلت جاریہ بحسن من ماء, پیالے میں پانی کو لا کر میرے نبی کے چہرے کو دھونے لگی. چہرہ دھوتے دھوتے زینب رو پڑی, اشکبار ہو گئی. جب سرکار مدینہ نے اپنی بیٹی کو تڑپتا ہو جائے دیکھا تو آپ بھی رو پڑے کہ میری بیٹی زینب کو مت رو, اللہ پاک تیرے ابا کی آسمانوں پر حفاظت کر رہا ہے. میرے بھائیو, ہم کو اللہ نے وہ نبی دیا ہے. اللہ فرما دیا ابن آدم قسمت لک رزقک فلا تتعب, اے میرے بندے میں نے تیری روزی کو تقسیم کر لیا ہے, اس زیادہ اپنے آپ کو روزی کے پیچھے مت تھکا. ان انت رضیت بما قسمته لک ارحت قلبک وبدنک. اللہ فرماتے ہیں اگر تو تقسیم شدہ روزی پر راضی ہو گیا تو میں تیرے دل میں بھی آرام بھر دوں گا, میں تیرے جسم بھی آرام میں بھر دوں گا. لیکن اگر تو میری تقسیم شدہ روزی پر راضی نہ رہا, بس کماتا رہا, رات کو بھی اور دین کو بھی نمازیں چھوڑتا رہا, اللہ کے دین کے تقاضوں کو توڑتا رہا, تو اللہ فرماتے ہیں فبعزتی وجلالی, میرے عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, لأسلطن علیک الدنیا, میں تجھ پر دنیا کو مسلط کر دوں گا. ترکض فیہا رغد الوحوش بالبریہ, تو اس طریقے پر دنیا کے پیچھے بھاگے گا, اس طریقے پر جنگلی جانور مارے بھوک کے جنگلوں میں دوڑتے ہیں. اتنا بھاگنے کے باوجود تجھے اتنا بھی ملے گا جتنا کہ مقدر میں لکھا ہے.
اس میں ایک بات کو ختم کرتا ہوں، مجھے لمبا سفر بھی کرنا ہے. ہم اللہ کی تقسیم شدہ روزی پر راضی رہے. جو مقدر کی روزی تو اللہ ہر ایک کو دے گا. مقدر کی روزی پٹیل کو بھی دے گا، مسلمان کو بھی دے گا، شرابی کو بھی دے گا، نمازوں کو بھی دے گا، رات کو ناچنے والوں کو بھی دے گا، رات کو نماز پڑھنے والے کو بھی دے گا. مقدر کی روزی اللہ ہر ایک کو دے گا، لیکن برکت والی روزی اللہ صرف کس کو دے گا؟ جس کی زندگی میں دو باتیں ہوگی، ایمان ہوگا اور تقوی ہوگا. قرآن میں اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ واو والے صرف 2 لائن کی محنت کرے، 2 لائن کی محنت کرے، زندگی میں ایمان کو مضبوط کر لے. ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے، اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے، اخلاق بنیں گے تو معاشرہ پاکیزہ بنے گا. ایمان پر محنت کر لے اور تقوی پر اپنے دل میں خدا کا ڈر پیدا کر لے. آجو رات کو خلوتوں میں اللہ سے ڈرو. کیا کیا لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ کو سب کچھ پتا ہے، اللہ کو سب کچھ پتا ہے. میری آنکھیں کن کن چیزوں کو دیکھتی ہے. اللہ چاہتا میری آنکھوں کی روشنی کو ختم کر سکتا تھا، میں صبح میں نافلہ اٹھا سکتا تھا. نہیں میرے بھائیو، میرے نبی کی دعاؤں نے ہمیں بچایا ہے. اسے دل میں تقویٰ پیدا کرے. حرام کا لقمہ ہمارے گھر میں نہ آوے، سود کا لقمہ ہمارے گھر میں نہ آوے. مطلب وہ جیسا فرماتے تھے لقمہ سمندر کے خیالات ہوگی، ایسا لقمہ ہوگا ویسے خیالات بنیں گے. لقمہ حلال کا ہے، خیالات حلال کے بنیں گے. لقمہ جیسا ہوگا آنکھوں کا دیکھنا وہی ہوگا. اگر لقمہ گندا ہے پورا بدن کا وجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں چلے گا. اس سے میرے بھائیو ہماری ذمہ داری ہے ایمان اور تقویٰ پیدا کروں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اللہ تعالیٰ آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دے گا. برکت برکت غیر مسلموں کو برکت کا پتہ نہیں ہوتا. برکت صرف ایمان والوں کو ملتی ہے اور ایمان اور تقوی کے راستے ملتی ہے. وقت زیادہ ہو جائے گا. اللہ کے نبی کے زمانے میں برکتوں کا وجود تھا، صحابہ کی زندگی میں برکتوں کا وجود تھا. ایک واقعہ سنا کر بات کو میں ختم کرتا ہوں. غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ تبارک علیہ وسلم بھی خندق کھود رہے ہیں. صحابہ کا مجمع خندق کھود رہا ہے، کھڈے کھود رہے ہیں. آپ فرماتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. لوگوں زندگی اصل آخرت کی زندگی ہے. کہ اللہ کو انصار کی مغفرت فرما، مہاجر کی مغفرت فرما. آپ فرماتے تھے صحابہ کا مجمع خندق کھود رہا ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، مدینے کی سردی، ٹھنڈی کا موسم ہے، صحابہ بھوکے ہیں. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اتنے خطرناک حالات تھے، پورا کفر مسلمانوں کو ختم کرنے آیا تھا. مدینہ منورہ میں اندر یہودی سے خطرہ تھا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظر کھینچا ہے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. صحابہ کرام اتنے خطرناک حالات تھے کہ ان کے کلیجے گلے کو آ چکے. اتنے خطرناک حالات میں جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں جب اللہ کے نبی کے پاس سے گزرا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر تھے. پتھر کی بات سے معلوم ہے انسان کو بھوک جب بھوک بہت زیادہ لگتی ہے تو اندر کی آنکھیں انسان کو کاٹتی ہے. تو پتھر رکھنے کی بنیاد پر آنکھیں تھوڑی کیا ہوتی ہیں پیڑ سے مل جاتی ہیں تو بھوک ذرا سے کم ہو جاتی ہے. صحابہ کے پیٹوں پر 1 پتھر ہے، سرکار مدینہ کے پیٹ پر 2 پتھر ہے. کاش سرکار کی زندگی ہمیں تھوڑی بھی مل جاتی. ہم نے ہمارے نبی کو چھوڑ دیا. علامہ اقبال نے روتے روتے کہا ہے کسی غم گسار کی محنتوں کا میں نے عجیب صلا دیا. جسے میرے غم نے بلا دیا اسے میں نے جی سے بلا دیا. میں تیرے مزار کی جالیوں کی محنتوں میں لگا رہا. تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. عائشہ فرماتی ہے کہ میرے گھر پر میرے نبی کے سونے کی باری ہوتی تھی. آپ کو اتنی بھوک لگتی تھی آپ رات کو کھڑے ہو جاتے تھے اور چارپائی کی لکڑی پر اپنے پیٹ کو لگا کر یہ الٹے ہو جاتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی میں اکیلی گھر میں ہوتی تھی. فرماتی یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہ عائشہ بہت بھوک لگی ہے برداشت. جس کے صدقے میں اللہ نے آسمان کو بنایا ہو وہ نبی کی بھوک اتنی ہے عائشہ فرماتی میں دیکھ نہیں سکتی تھی. نبی کی پیٹ پر 2 پتھر ہیں. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں جلدی سے دوڑا مدینے میں اپنی بیوی کو پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ بیوی نے کہا ایک بکری کا بچہ ہے. تھوڑے جو پڑے ہیں کہ بکری کے
بچے کو ذبح کر لو، جو کی روٹی بنا لو، میں اللہ کے نبی کو دعوت دے کر آیا ہوں، میں نبی کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، آپ کی دوپہر کی میرے گھر پر کھانے کی دعوت ہے اور آپ کے ساتھ 13 یا 14 صحابہ، انت رابع عشر، انت خامس عشر، آپ کے ساتھ 14 یا آپ کے ساتھ 15 آپ نے دعوت دی اور خندق ہونے میں مشغول ہو گئے۔ 1500 کا مجمع صحابہ کا خندق کھود رہا ہے، سردی کا موسم ہے، کڑاکے کی سردی ہے۔ جب خندق مکمل ہو گئی اور جب کھانے کا وقت ہوا تو آپ نے پورے 1500 کو کہا یا اہل الخندق، کہ خندق والو ہلوم الی غدا جابر، سارے کے سارے چلو، حضرت جابر کے گھر پر کھانے کی دعوت ہے۔ دعوت کتنوں کو دی تھی؟ 15 کو، اور مجمع کتنا؟ 1500 کا مجمع۔ اور غدا یعنی دوپہر کی کھانے کی دعوت کو عربی میں غدا بولتے ہیں، شام کے کھانے کی دعوت کو عشاء بولتے ہیں۔ العشاء بعد العشاء، بولو عربی میں تھوڑا بولو، العشاء، یہ شام کا کھانا عشاء کے بعد، تو شام کے کھانے کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ عشاء، العشاء بعد العشاء، دوپہر کے کھانے کو غدا بولتے ہیں۔ تو دوپہر کی کھانے کی دعوت تھی، ہلم الی غدا جابر۔ اب 1500 کا مجمع بھوکا جب چلنے لگا، جابر تو بیچارے 15 کی توڑے گھر پر سانس لگی ہوئی، بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ بات بدل گئی ہے، 15 نہیں 1500 کا مجمع آ رہا ہے۔ کتنا؟ 15 نہیں 1500 کا مجمع۔ تو بیوی نے کہا انت انہیں کہنے میں غلطی کی ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے مدینہ کی عورتیں مدینہ کے شوہروں پر غالب تھی، ہماری طرح جیسے یہاں ہے مدینہ کی عورتیں مدینہ کے شوہروں پر کیا تھی؟ کہ مدینہ میں عورتوں کی چلتی تھی اور مکہ مکرمہ میں مرد عورتوں پر غالب تھے۔ کہ جابر تو نے کچھ کہا ہوگا، غلطی کی ہوگی؟ کہ نہیں، میں نے وہی کہا ہے 14 یا 15۔ تو پھر دعوت کس نے دی ہے؟ کہ حضور نے دی ہے۔ تو کہا جس نے دعوت دی وہی سنبھال لے گا۔ عورتوں کو یقین تھا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک علیہ وسلم آئے اور آپ دیکھ پر بیٹھ گئے، 1500 کا مجمع کھانا کھا رہا ہے۔ آپ نے کہا شکم سیر پر کھانا کھاؤ۔ تمام صحابہ کرام نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، تناول فرمایا۔ آپ نے کہا ہڈیوں کو وہاں رکھ دو۔ پھر جابر کے گھر والوں تم بھی کھانا کھا لو۔ جابر کے گھر والوں نے سب نے کھانا کھایا، آپ نے خود تناول فرمایا تو کھانا ویسا کا ویسا بچا تھا۔ پھر آپ نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ تو جابر کی بکری کو زندہ کر دے۔ تو جابر کی بکری زندہ ہو گئی۔ آپ نے کہا لو جابر تمہاری بکری بھی لے لو، تمہارا کھانا بھی لے لو، تمہاری بکری بھی لے لو، تمہارا کھانا بھی لے لو۔ یہ برکتیں ایمان اور تقوی کی بنیاد پر تھی۔ خدا کرے ہماری زندگی میں ایمان آ جائے، ہماری زندگی میں تقوی آ جائے، اور میرا ایمان بڑھے گا دعوت سے، ایمان بنتا ہے دعوت سے، ایمان پکتا ہے مجاہدے سے، ایمان پکے گا مجاہدے سے، ایمان پھیلے گا اللہ کے راستے میں نکلنے سے، اور ایمان بچے گا بندوں کے حقوق کی ادائیگی سے، ایمان دعوت سے بڑھے گا۔ اسی محنت کو بنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ملکوں میں بھیجا، صحابہ نے ملکوں میں جا کے قبریں بنائی۔ ہم جب اردو کے سفر میں تھے تو میں نے وہاں صحابہ کی بڑی قبریں دیکھی، جگہ جگہ پر صحابہ سوئے ہیں۔ ایک جبل غوری پر معاذ بن جبل ہے، ان کا بیٹا عبد الرحمن بھی ہے، شرحبیل بن حسنہ بھی ہے، زرہ بن ازور بھی ہے، سما بن ثعلبہ بھی ہے، قعقاع بن عمرو تمیمی بھی ہے، اور غزوہ مؤتہ وہاں ہوا تھا، 3 قبریں ساتھ میں تھی۔ زید بن حارثہ بھی ہے، جعفر طیار بھی ہے، ابن رواحہ بھی ہے۔ جب میں نے ان کی سیرت پڑھی کتنا رونا ہے اللہ کی قسم۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے مدینہ منورہ میں تھے، آج مدینے سے ہزاروں میل اردن کی پہاڑی پر صحابہ سوئے ہوئے ہیں۔ شرحبیل بن حسنہ نوجوان صحابی، ان کی قبر وہاں بنی ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کی جانیں اللہ کے راستے میں لگوائی۔ جن کے پاس مال تھا ان کا مال اللہ کے راستے میں لگوایا، ہر ایک کی جانیں لگوائی۔ حضرت ایسا فرماتے تھے میں صرف 2 باتیں امت پہ چاہتا ہوں۔ ایک بات میں چاہتا ہوں ہماری جماعتیں قریہ در قریہ، گاؤں در گاؤں، اقلیم در اقلیم، ملک در ملک، ہماری جماعت دیوانہ وار گھوم رہی ہو، اللہ کے کلمے کو پھیلا رہی ہو۔ دوسری بات میں چاہتا ہوں ہر ساتھی کی تمنا اللہ کے راستے میں شہادت کی ہو۔ اس سے میرے بھائیو ہم اٹھے، اللہ کے راستے میں نکلے، ہمارا دائرہ کا اجتماع ہے۔ کب تک کاروبار کو چمکاتے رہوں گے اور کب تک دکانوں کو چمکاتے رہوں گے؟ ہمارے 4 بھائی ہیں، ایک بھائی کی ترتیب بنا دے، 2 سب میں 5 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، سیئات و حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، تیری ذات عالی سے متعلق زندگی میں پیدا فرما، یا اللہ کو ہم سے راضی ہو جا، اپنے آپ سے راضی فرما لے، یا اللہ کو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے، میرا کوئی امت کی کوئی مغفرت فرما، امت کی جان کی ایمان کی عزت کی آگوں کو حفاظت فرما، میرا امت کی پریشانی کو دور فرما، امت کے حالات کو درست فرما، کہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے مولا اس پورے مجمع کو تیری دین کی آج محنت میں قبول فرما، ان کا نکلنا کو آسان فرما، میرا ہمت عطا فرما، ہر ایک دل میں ارادہ ہے، ہر ایک دل میں صحیح نیت ہے، جب کچھ مجبوریاں ہیں جب ان کی مجبوریوں کو ختم فرما، وقت پر نکلنا آسان فرما، اچھا بیرون کی جماعت روانہ ہو رہی ہو، چلے کی جماعت یہاں سے بن رہی ہو، بیرون کے تقاضے بیرون کے دائمی ساتھی یہاں بہت موجود میرے مولا، بیرون کے تقاضے یہاں سے پورے ہو رہے ہو، اسی خیر سے شکل وصول کا پیدا فرما، ہماری مسیح کو نماز سے آباد فرما، قرآن کی تلاوت سے آباد فرما، لڑکر میں تعلیم کو زندہ فرما، ہمارے جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرما، ہماری بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، بیماروں کو شفا کاملہ دائمہ عاجلہ مستمر عطا فرما، تیرے سے پورے بچوں کو قبول فرما، ان کے دل میں جو جائز تمنا ہو ان تمام کی جائز تمنا کو پورا فرما، پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی مال کی عزت کی حفاظت فرما، امت کی پریشانی کو دور فرما، امت کے حالات کو درست فرما، ہماری دعاؤں کے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صدقہ کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک علیہ وسلم کے صدقہ طیب ہم سب کو نیکاروں کی دعاؤں کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔